بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت محمد پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات کا بیان کریں گے، تذکرہ کریں گے۔ شروع میں ہم تھوڑا محتاط انداز میں بیان کریں گے، بعد میں ہم اس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ بحیرہ عراب، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے اور بچپن کے واقعات ہیں۔ بعض روایات کے مطابق جن کی اسنادی حیثیت مشکوک ہے، جب آپ کی عمر 12 برس اور ایک تفصیلی قول کے مطابق 12 برس 2 مہینے 10 دن کی ہوگی تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام کے سفر پر نکلے اور بصرہ پہنچے۔ بصرہ شام کا ایک مقام اور حوران کا مرکزی شہر ہے۔ اس وقت یہ جزیرہ العرب کے رومی مقبوضات کا دارالحکومت تھا۔ اس شہر میں جربی نامی ایک راہب رہتا تھا جو بحیرہ کے لقب سے معروف تھا۔ جب قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو یہ راہب اپنے گرجے سے نکل کر قافلے کے اندر آیا اور اس کی میزبانی کی، حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی نہیں نکلتا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کی بنا پر پہچان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ سید العالمین ہیں، اللہ انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا۔ ایک اور واقعہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے آیا، جنگ فجار۔ آپ کی عمر 15 برس کی ہوئی تو جنگ فجار پیش آئی۔ اس جنگ میں ایک طرف قریش اور ان کے ساتھ بنو کنانہ تھے اور دوسری طرف قیس اعلان تھے۔ قریش اور کنانہ کا کمانڈر حرب بن امیہ تھا، کیونکہ وہ اپنے سن و شرف کی وجہ سے قریش اور کنانہ کے نزدیک بڑا مرتبہ رکھتا تھا۔ پہلے پہر کنانہ پر قیس کا پلہ بھاری تھا، لیکن دوپہر ہوتے ہوتے قیس پر کنانہ کا پلہ بھاری ہو گیا۔ اسے حرب فجار اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حرم اور حرام مہینے دونوں کی حرمت چاک کی گئی۔ اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے اور اپنے چاچاؤں کو تیر تھماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں ایک اور حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا، بعد میں ہم اس کی آپ کو تفصیل بھی بتائیں گے اسی ویڈیو میں۔ اس معاہدے کی روح عصبیت کی تہ سے اٹھنے والی جاہلی حمیت کے منافی تھی۔ اس معاہدے کا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ زبید کا ایک آدمی سامان لے کر مکہ آیا اور عاص بن وائل نے اس سے سامان خریدا، لیکن اس کا حق روک لیا۔ اس نے علیف قبائلی عبدالدار، مخزوم، جمع، سہم اور عدی سے مدد کی درخواست کی، لیکن کسی نے توجہ نہ دی۔ اس کے بعد اس نے حبل ابو قیاس پر چڑھ کر بلند آواز سے چند اشعار پڑھے جن میں اپنی داستان مظلومیت بیان کی تھی۔ اس پر زبیر بن عبدالمطلب نے دوڑ دھوپ کی اور کہا کہ یہ شخص بے یار و مددگار کیوں ہے؟ ان کی کوشش سے اوپر ذکر کیے ہوئے قبائل جمع ہو گئے، پہلے معاہدہ طے کیا اور پھر عاص بن وائل سے اس زبیدی کا حق دلایا۔ اب ہم اس ویڈیو کی تفصیل آپ سے بیان کریں گے۔ بحیرہ عراب کے واقعے کا تعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے ہے، جو اسلامی تاریخ میں ایک اہم واقعہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ابتدائی آثار اور بشارتوں میں سے ایک ہے۔ بحیرہ، جسے بحیرہ بھی کہا جاتا ہے، ایک عیسائی راہب تھا جو شام کے علاقے بصرہ میں رہتا تھا۔ وہ اپنی قوم کے مذہبی رہنماؤں میں سے تھا اور عیسائیت کے مقدس کتاب کے علم میں مہارت رکھتا تھا۔ بحیرہ نے اپنے مطالعے سے جانا تھا کہ آخری نبی کے آنے کا وقت قریب ہے اور اس کے علامات مختلف عیسائی کتابوں میں مذکور تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 12 سال تھی جب اپنے چاچا حضرت ابو طالب کے ساتھ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ اس قافلے میں قریش کے دیگر لوگ بھی شامل تھے۔ جب یہ قافلہ بصرہ کے قریب پہنچا تو وہ بحیرہ کے صومعہ عبادت گاہ کے قریب رکا۔ بحیرہ نے قافلے کو آتے دیکھا تو کوئی غیر معمولی علامات نوٹ کی۔ قافلے کے اوپر ایک بادل سایہ کر رہا تھا جو قافلے کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ جب قافلہ ایک درخت کے نیچے رکا تو درخت کی شاخیں جھک کر سایہ فراہم کرنے لگیں۔ بحیرہ نے ان نشانی کو دیکھ کر قافلے کے تمام افراد کو دعوت دی کہ وہ اس کے ساتھ کھانا کھائیں۔ قافلے کے تمام لوگ آئے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو قافلے کی حفاظت کے لیے پیچھے رہ گئے تھے، نہیں لایا گیا۔ بحیرہ نے اصرار کیا کہ قافلے کے تمام افراد آئیں اور جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تو بحیرہ نے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ آپ میں وہ تمام علامات موجود ہیں جو آخری نبی کے بارے میں بتائی گئی تھیں۔ بحیرہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھا اور ان کے جسم پر نبوت کی مہر جو آپ کے کندھے کے قریب تھی کو بھی دیکھا۔ اس کے بعد اس نے ابو طالب سے کہا، یہ بچہ عظیم
یہ بچہ عظیم مقام کا حامل ہے، یہ وہی ہے جس کا گھر ہماری کتابوں میں کیا گیا ہے۔ اس نے حضرت ابو طالب کو مشورہ دیا کہ آپ کو شام کے سفر سے واپسی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ یہودی اور دیگر دشمن اگر ان علامات کو پہچان گئے تو بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ یہ واقعہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ کی نبوت کے آثار ان کی زندگی کے ابتدائی دنوں میں ہی ظاہر ہونے لگے تھے۔ بحیرہ کی پیشن گوئی اس بات کا اشارہ تھی کہ وہ عیسائیت کی کتب میں مذکور نشانیوں کے ذریعے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان گیا۔ بحیرہ کی نصیحت سے حضرت ابو طالب آپ کو مزید خطرات سے محفوظ رکھا۔ بحیرہ راب کا واقعہ اسلامی روایات میں مشہور ہے اور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کی عظمت اور ان کے بچپن میں رونما ہونے والے معجزات کا ایک حصہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ واقعہ اسلامی کتاب سیرت جیسے ابن ہشام کی سیرت النبوی اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ کا ایک اور واقعہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات میں شامل ہے، جنگ فجار۔ جنگ فجار عرب کی تاریخ میں ایک اہم واقعہ ہے جو زمانے جاہلیت میں پیش آیا۔ اس جنگ کا نام فجار اس لیے رکھا گیا کیونکہ یہ مقدس مہینے عشر حرم میں لڑی گئی، جب جنگ اور خون ریزی حرام سمجھی جاتی تھی۔ اس جنگ میں قریش اور کیس اعلان کے قبیلوں کے درمیان تصادم ہوا۔ عرب کے قبائل میں عموماً معمولی باتوں پر جھگڑے بڑھ کر جنگ کی صورت اختیار کر لیتے تھے۔ جنگ فجار کا سبب بھی ایک معمولی واقعہ تھا۔ کیس اعلان کے ایک فرد نے قریش کے قبیلے کے ایک شخص کے ساتھ بددیانتی کی، جس پر تنازع بڑھا اور دونوں قبائل ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے۔ اس جنگ کو فجار کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں عربوں نے ان مہینوں میں جنگ کی جن میں جنگ کو غیر اخلاقی اور گناہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ جنگ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے ابتدائی سالوں میں ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 15 سے 20 سال کے درمیان تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں براہ راست لڑائی میں حصہ نہیں لیا، لیکن آپ نے اپنے قبیلے قریش کی مدد کی۔ روایات کے مطابق آپ نے اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ مل کر قریش کے جنگجوؤں کو تیر فراہم کیے اور انہیں میدان جنگ میں مدد فراہم کی۔ اس جنگ نے عربوں کو یہ سبق دیا کہ عشر حرم کی حرمت کو توڑنا ایک بہت بڑی غلطی تھی اور اس کے نتیجے میں ہونے والی تباہی نے ان کے اندر ندامت پیدا کی۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ نے جنگ میں براہ راست حصہ نہیں لیا، لیکن یہ آپ کی زندگی کا وہ دور تھا جب آپ کو جنگ کی ہولناکیوں اور انسانیت کے نقصان کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا۔ یہی تجربہ بعد میں آپ کی صلح اور امن پسندی کے اصولوں میں جھلکا۔ اس جنگ نے عربوں میں قبائلی تعصب اور اتحاد کی کمی کو ظاہر کیا، جو بعد میں نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ختم ہوا۔ جنگ فجار نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایسے دور کا حصہ تھی جس نے آپ کو عرب معاشرت، قبائلی تنازعات اور ان کے اثرات کو قریب سے دیکھنے کا موقع دیا۔ یہ تجربات آپ کی نبوت کے دوران آپ کے کردار اور فیصلوں میں مددگار ثابت ہوئے، خاص طور پر جب آپ نے عربوں کو ایک امت میں متحد کیا اور جہالت کے اندھیروں سے نکال کر امن اور انصاف کی روشنی کی طرف لے کر آئے۔ حرف الفضول ایک اہم واقعہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے زمانے میں پیش آیا۔ یہ واقعہ عرب معاشرت میں انصاف، انسانی حقوق اور ظلم کے خاتمے کے لیے ایک مثال کے طور پر مشہور ہے۔ یہ ایک اور واقعہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے اور بچپن کے واقعات میں شامل ہے۔ مکہ مکرمہ میں قریش کے قبائل کے درمیان اکثر قبائلی نظام اور طاقت کے زور پر فیصلے کیے جاتے تھے اور کمزور افراد یا غیر مقامی لوگ ظلم کا شکار ہو جاتے تھے۔ ایک یمنی تاجر مکہ آیا اور ایک طاقتور قریشی سردار آس بن وائل نے اس سے سامان خریدا، لیکن اس کی قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ تاجر نے مکہ کے مختلف سرداروں سے مدد طلب کی، لیکن کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے کچھ بااثر افراد نے فیصلہ کیا کہ ایک معاہدہ طے کیا جائے جس کے ذریعے مکہ میں مظلوموں کا انصاف فراہم کیا جائے، چاہے وہ کسی بھی قبیلے یا علاقے سے ہوں۔ یہ معاہدہ عبداللہ بن جدعان التیمی کے گھر پر ہوا، جہاں قریش کے مختلف قبائل کے نمائندے جمع ہوئے۔ قریش کے چند قبائل جیسے بنو ہاشم، بنی زہرہ اور بنی تیم نے اس معاہدے میں حصہ لیا۔ معاہدے میں طے کیا گیا کہ مکہ میں کسی بھی مظلوم کے انصاف دلانے کے لیے سب متحد ہو کر کام کریں گے۔ ظالم کو اس کے ظلم سے روکنے کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جائے گا، مظلوم چاہے مقامی ہو یا غیر مقامی، سب کو مساوی حقوق دیے جائیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جوان تھے اور آپ نے بھی اس معاہدے میں بھرپور حصہ لیا
آپ نے اس معاہدے کو سراہ اور اسے ایک عظیم کام قرار دیا۔ نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عبداللہ بن جدعان کے گھر پر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا جو مجھے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اگر آج بھی اسلام کے زمانے میں مجھے اس معاہدے کے لیے بلایا جائے تو میں ضرور جاؤں گا۔ یہ معاہدہ عرب معاشرت میں انصاف، مساوات اور انسانی حقوق کی بحالی کا ایک نادر اقدام تھا۔ اس معاہدے نے قبائلی تفریق کو ختم کرتے ہوئے مظلوموں کی حمایت کے لیے اتحاد کا ایک پیغام دیا۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی میں بھی انصاف اور اخلاقی اقدار کے علمدار تھے۔ بعد میں اسلام نے اسی طرح کے اصولوں کو فروغ دیا جہاں عدل و انصاف کو ایک مرکزی مقام حاصل ہوا۔ حلف الفضول مکہ کے قبائلی معاشرت میں انصاف کے قیام اور انسانی حقوق کی حفاظت کے لیے ایک غیر معمولی معاہدہ تھا۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ ظلم کے خلاف ہمیشہ کھڑے رہے اور مظلوموں کی مدد کے لیے ہر ممکن اقدام کیا۔ یہ واقعہ اسلامی تعلیمات کے اخلاقی اور انسانی اصولوں کی بنیادوں میں شامل ہے۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس طرح کی مزید اسلامی ویڈیو کو جاننے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔